السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، آپ نے کوہکاف کا نام تو سن ہی رکھا ہوگا، اور یہ نام ذہن میں آتے ہی آپ کو اپنے بچپن کا زمانہ بھی یاد آ گیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ طلسماتی کہانیاں بھی جو بچپن میں آپ اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے، جنات، پریوں اور کوہکاف میں رہنے والے دیووں کی کہانیاں۔ زمانے قدیم سے ہی ہندوستان میں کوہکاف کے بارے میں یہ کہانیاں مشہور تھی کہ وہاں جنات اور پریوں کا بسیرا ہے، اور یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ اگلی نسل کو منتقل ہوتی چلی گئی۔ پاکستان مغرب وجود میں آنے کے بعد بھی ہمارے بڑے بوڑھے یہ کہانیاں بچوں کو سنایا کرتے تھے۔ تاہم اس بارے میں سب سے زیادہ کہانیاں ایرانی تہذیب میں ملتی ہیں۔ یہ ماورائی اور طلسماتی داستانیں آج بھی بچوں کی کہانیوں میں لکھی جاتی ہیں۔ مگر دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوہکاف نامی یہ طلسماتی وادی کہاں پر ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ مافوق الفطرت کہانیاں جو آپ نے اپنے بچپن میں سنی ہیں سچ ہیں، یا بس کچھ افسانے جو ہمارے اجداد نے وقت گزارنے کے لیے گڑھ لیے تھے؟ کیا کوہکاف نامی کوئی وادی ہے بھی یا نہیں؟ ساتھیوں، پہلے تو یہ جان لے کہ کوہکاف کوئی افسانہ نہیں ہے۔ یہ وادی اپنا حقیقی وجود رکھتی ہے، اور یہ اتنی وسیع ہے کہ آپ اس کے وسط کے بارے میں جان کر حیران رہ جائیں گے۔ کوہکاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں، بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان خطے قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان فرق کرتا ہے۔ کبھی اس کے بڑے حصے کا شمار روس میں بھی ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب اس کا بڑا حصہ چچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ اس پراسرار اور ویران وادی کی سرحدیں کئی ممالک تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان ممالک میں روس، ترکی، ایران، آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا وغیرہ شامل ہیں۔ اور آج جب سائنس اپنی ترقی کی منازل طے کر کے عروج پر پہنچ چکی ہے، تو بھی اس وادی کے بہت سے گوشے راز میں ہیں۔ دوستو، کوہکاف کی یہ پراسرار وادی یورپ اور ایشیا کے درمیان میں ہے، اور اس کے سب سے بلند ترین پہاڑ کا نام البروس ہے۔ اس وادی کو ایک اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ یہاں 5000 میٹر کی بلندی کے کئی پہاڑ موجود ہیں۔ ساتھیوں، البروس نامی پہاڑ کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں کے طور پر جانا جاتا ہے، جو کسی زمانے میں پٹ چکا ہے، اور اب یہ پہاڑ کب دوبارہ سے لاوا اگلنا شروع کر دے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تاہم اس کی ڈھلوانوں پر کہیں کہیں آج بھی گرم گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ معدنی پانی کے مخروطی شکل کے چشمے بھی جگہ جگہ موجود ہیں۔ یہ تمام آثار ان آتش فشاں کے گزرے زمانے میں پڑنے کی یادگاریں ہیں۔ دوستوں، اگرچہ کوہکاف کا بڑا حصہ ایسا ہے جہاں کے خون منجمد کر دینے والے درجہ حرارت میں انسان کا بسیرا کرنا ممکن نہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ساری کی ساری وادی ہی ویران ہے۔ ناظرین، کوہکاف کی نشیبی وادیاں انسانی رہائش کے لیے موزوں ہیں، اور پانی کی فراوانی کی وجہ سے وہاں دنیا کا بہترین چاول بھی پیدا ہوتا ہے۔ چاول پیدا کرنے والی یہ وادیاں کرۂ ارض کے شمال کے آخری علاقے میں ہیں۔ مزید شمال میں سرد ترین مقام کے باعث چاول پیدا نہیں ہوتا۔ کوہکاف کے شمالی حصے میں کافی تعداد میں گلیشیئر بھی موجود ہیں۔ گرمیوں میں گلیشیئر پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے دریا تازہ پانی سے بھر جاتے ہیں۔ پہاڑوں سے بہنے والا شفاف پانی پینے کے لحاظ سے دنیا کا بہترین پانی شمار ہوتا ہے۔ دوستوں، کوہکاف کے بڑے دریاؤں میں دریائے کوبان اور طریق شامل ہیں۔ پوری دنیا کے کوہ پیماؤں کے لیے اس پہاڑی سلسلے کے بلند پہاڑوں کو سر کرنا شروع ہی سے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ کئی کوہ پیما اس پراسرار وادی کے پہاڑوں کو سر کرنے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ کئی اس پراسرار وادی میں ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اکثر کوہ پیما البروس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وادیوں میں کوہ پیماؤں کے لیے کیمپس بھی بنائے گئے ہیں، اور ان نشیبی علاقوں کو سیاحتی مقامات کا درجہ حاصل ہے۔ مگر نشیبی علاقوں کے علاوہ کوہکاف کا بڑا حصہ ویران پہاڑی علاقوں پر ہی مشتمل ہے۔ دوستو، آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے کوہکاف کے بارے میں ہمارے بڑوں نے ہمیں جو کہانیاں سنائی ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ ہم کسی پری اور دیو نامی مخلوق کو بھی نہیں جانتے، مگر بطور مسلمان جنات نامی مخلوق پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جنات کا قرآن میں ذکر ہے۔ ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، مگر اس بات کو ممکنات میں شمار کر سکتے ہیں کہ کوہکاف کے ویران علاقے جنات کا مسکن ہو سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنات اس طرح کی ویران وادیوں میں بسیرا کرنا پسند کرتے ہیں۔ مگر ایک بات ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ کوہکاف جنات کا مسکن ہو یا نہ ہو،
مگر یہ طویل پہاڑی سلسلہ قدرت کا ایک عظیم ترین شاہکار ضرور ہے۔ دوستو تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے۔ خدا حافظ۔